ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی تھی۔ ربیع الاول کے مہینے سے وحی کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب دکھائے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خواب دیکھتے ہو بہو وہی کچھ دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہوتا تھا۔ کم و بیش 6 مہینے اسی انداز پر گزر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خلوت کی محبت ڈال دی گئی۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پینے کا کچھ سامان لیا اور غار حرا میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑھو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے دبایا کہ میری طاقت جواب دے گئی۔ پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے دبایا اور مجھے سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا پڑھ۔ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے تیسری بار بھی مجھے پکڑا اور کہا پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، اور پڑھیے آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ناظرین، یہی آیتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امی علیہ السلام سے سن کر اسی حال میں غار حرا سے واپس لوٹے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کا خوف جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو تفصیل سے یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ اب مجھ کو اپنی جان کا خوف ہونے لگا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمت دی اور فرمایا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں۔ اللہ کی قسم، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق حسنہ کے مالک ہیں۔ آپ تو خاندان کی پرورش کرنے والے ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر لینے والے، مفلسوں کے لیے کمانے والے اور مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ آپ تو ہر حال میں حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو کہ ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بن نوفل بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس دور نبوت کے شروع ہونے پر جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل بولے ہاں، یہ سب کچھ سچ ہے، کیونکہ جو بھی شخص آپ کی طرح امر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا، مگر ورقہ بن نوفل کچھ ہی دنوں بعد انتقال کر گئے۔ ناظرین، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز کیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال تک مکہ میں رہے اور یہیں سے نزول وحی اور اسلام کا آغاز ہوا۔